ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں دو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں، فیصل افضل شیخ صاحب ہیں، نوجوان رہنما ہیں، سماجی شخصیت ہیں، آپ سیالکوٹ کی معروف سماجی شخصیت اور نوجوان لیڈر ہیں. خدمت خلق کے حوالے سے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں آپ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. سیالکوٹ کا دینی اور سیاسی حلقہ آپ کے دعوتی اور سماجی کردار سے بخوبی واقف ہے. آپ کئی بار پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر تشریف لا چکے ہیں. آج بھی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام. بہت شکریہ نوید صاحب. ویلکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سفر کیسا رہا آپ کا؟ سفر پاکستان کو ایک جو اچھا تحفہ ملا ہے جدید سڑکات کا یا موٹر ویز کا، اس نے یقیناً پاکستانیوں کے باہم فاصلے سمیٹ دیے ہیں اور اس سے ہم بھی مستفید ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ. یعنی بڑے مزے سے جی بالکل. میرا خیال ہے ٹریولنگ بٹوین لاہور مشکل ہے، لیکن سیالکوٹ سے لاہور آنا بہت آسان. یہ آپ کس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سموتھ روڈ بن گیا الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کے آنے کا سر شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد یوسف لاہوری صاحب، خطیب ہیں سیالکوٹ میں عرصہ 20-22 سال سے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا جی. ویلکم سر. آپ بھی خیریت سے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اچھا، نام بڑا یونیک ہے آپ کا کہ لاہوری ہے ساتھ، لیکن سیالکوٹ میں سکونت ہے پچھلے 20-22 سال سے. میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں جی ماشاءاللہ. کہ اسٹوڈنٹ لائف سے یہ نام میرا ایک پہچان بن گیا تھا، یوسف لاہوری. اچھا، تو اب تک یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا، یونیکنیس نا فیصل بھائی یہ ہے کہ نام کے ساتھ لاہوری بھی لگا ہوا ہے. جی جی. اور ماشاءاللہ سیالکوٹ میں اب مستقل طور پہ رہ رہے ہیں، تو کیا یونیک بلینڈ ہے یہ بھی ماشاءاللہ. خوبصورت بات ہے. لیکن جی بہت سی گفتگو کریں گے ڈیفینیٹلی. اور چونکہ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں گے بھی. دین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھا، اور آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص تھا. آپ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا. آپ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں. آپ کا شمار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب شورا میں بھی ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. 35 ہجری میں باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کا کھانا پینا بند کیا. 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا. شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روزے کی حالت تھی جس میں ان کو شہید کیا گیا. اس پہ بات کریں گے. اور میں فیصل صاحب کی جانب آؤں گا آغاز میں. سر فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں مسلمانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلے تو ان کے نام کا حصہ ہے غنی جی، اور صحاوت ان کا خاصہ تھا جی. اور انہوں نے یہ دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمیں احادیث سے اور قرآن پاک سے اس کی بارہا ترغیب بھی ملتی ہے اور مثالیں بھی ملتی ہیں. جی، جیسے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے ایک سٹے میں، گندم کے سٹے میں جس طرح ایک دانے کے بدلے میں کئی دانے اور ایک سٹے میں کئی سٹے نکل آتے ہیں، کئی دانے اس سے ملتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے دیے گئے کی اسی طرح پرورش ہوتی ہے. وہ اجر کے حساب سے بھی ہے اور یقیناً جو دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہے اس حساب سے بھی ہے.
تو قرآن کی ترغیب اپنی جگہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میں جتنا خرچ کرتا ہوں اس سے کئی گنا انہیں واپس مل جاتا ہے، اور ان کی صحابت کی کئی مثالیں ہیں۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو ان کی زندگی سے یہ سب سے بڑا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ سخاوت جس کو اللہ دے، اور پھر اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ سے میسر ہے لوگوں کو دینا سیکھیں، بانٹنا سیکھیں، اور یہ یاد رکھیے گا جو چیز جتنا بانٹی جائے وہ اتنی پھیلتی ہے اور اتنی بڑھتی ہے۔ اور یہ بخل سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام سخاوت کرنے کا، بانٹنے کا، ایک دوسرے کو شریک کرنے کا کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سخاوت اگر بندے نے کرنی ہو تو وہ ایک کھانے کی پلیٹ پہ بھی کر سکتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنی نفی کر کے دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی اسلام اس کا سبق دیتا ہے۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے کام آنا۔ اور ایک نہیں کئی مثالیں، انہوں نے غرباء پہ بھی خرچ کیا، انہوں نے مساکین پہ بھی خرچ کیا، انہوں نے اپنوں پہ بھی خرچ کیا، پرایوں پہ بھی خرچ کیا۔ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو جی 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 بالکل، کنویں بھی خریدے، غلاموں کو بھی ہجرت خرید کے کے موقع کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جنگوں میں جب اسلام کو نصرت کی ضرورت تھی جہاد کے لیے، اس پہ بے شمار اپنا سرمایہ خرچ کیا۔ تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا پہلو ہے ان کی سیرت سے سیکھنے والا کہ نصرت دین کے لیے خرچ کریں، اور جس سے اسلام کی، اور اسی طرح یتامہ، غرباء، مساکین پہ خرچ کریں۔ یہ دو پہلو، انہوں نے دین پہ بھی بہت خرچ کیا اور انہوں نے یتامہ، مساکین، فقراء پہ بھی بہت خرچ کیا۔ اچھا، جو ذکر کر رہے تھے ذو النورین کا، تو یہ بھی بتائیے انہیں کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو جگر گوشے، جی، آپ کی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں تھیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، جی، اور جب یکے بعد دیگرے ان کی وفات ہو گئی اور ایک کی وفات ہوئی تو دوسری کا عقد بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہی سبب بنا کہ آپ کو یہ لقب ملا کہ حضور کے گلشن کے دو نور آپ کے عقد میں تھے، اس وجہ سے آپ کو دو نوروں والا، دو نوروں یعنی اس وجہ۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ کا پہلے تو مجھے یہ بتائیں، نام جو آپ نے لگایا یا آپ نے خود سے لگا لیا لاہوری، یا آپ کو یہ گھر والوں سے ایسے نام ملا؟ نہیں، میں آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک زمانہ تھا طالب علمی کا، تو جو میرے دوست تھے لاہور شہر میں ایک نسبت تھی، اور میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، وہ یوسف لاہوری کہا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے؟ ہاں، کیونکہ مدارس میں طلباء ایک نام کے کئی ہوتے ہیں، تو یہ میرا ایک تخلص بن گیا تھا۔ وہ تخلص آہستہ آہستہ پھر یہ میری ایک پہچان بن گیا نا۔ اچھا، وہ اب یوسف لاہوری کے نام اس سے کو کیری کرنا، سیالکوٹ میں رہتے ہوئے نام لاہوری کو کیری کرنا مشکل تو نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں، مشکل ایک پہچان بن گئی، پورے ملک میں آتے جاتے ہیں تو اسی نام کے ساتھ ہی پہچان ہے، اسی نام کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، فرمائے گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی اور عدل و انصاف سے آج ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان کی تعلیمات سے؟ نبی صاحب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ اسلام کی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے بہت سارے بڑے بڑے کاموں کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں سے ایک انتخاب ان کی خلافت کا بھی ہے۔ یہ خلیفہ ثالث ہے، تو یہ خلیفہ ثالث خود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو انبیاء کرام جس طرح نبوت کے لیے چنے جاتے ہیں اور رسل اعظام جس طرح رسالت کے لیے چنے جاتے ہیں، تو اصحاب رسول بھی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا۔ ان کے طرز حکومت سے سب سے پہلے تو عدل ملتا ہے۔ عدل کی بے شمار مثالیں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن ایک مثال میں دوں گا کہ جو واقعتاً آپ کہیں گے کہ ایسا عدل اور ایسا انصاف انہی کی شایع نشان تھی۔ ان کو گھر میں محصور کر دیا گیا اور انہیں گھر کے اندر قید کر دیا گیا، جیسے آپ ابتدا میں بتا رہے تھے کہ ان کے پانی کو، کھانے کو اور سامان رسد کو بند کر دیا گیا۔ اس دوران بلوائیوں نے مسجد کے اوپر باقاعدہ قبضہ بھی کر لیا۔ مسجد میں امامت بھی وہ کروا رہے ہیں، نماز وہ پڑھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام ان کے ہاں حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں،
اب دیکھیے ان کا عدل اور ان کا انصاف. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ دنیا جو بھی خیر کا کام کرے تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ خیر کے کام میں شامل ہو جاؤ, جی. اور دنیا جو بھی برائی کرے تم ان کے شر اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لو. نماز ایک خیر کا کام ہے, تم کو چاہیے کہ تم خیر کے کام میں ان کے ساتھ شامل رہو, اور جب وہ کسی شر کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اپنے آپ کو اس شر سے بالکل بچا لیجیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں چلا آیا کہ اسلام پھیل رہا ہے, مسلمان جو ہے وہ فتح پہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر دور صدیقی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سلسلہ جاری رہا. پھر دور عمر فاروق آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ سلسلہ جاری رہا. عثمان بن عفان کے زمانہ کے اندر بھی یہ سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہا. اسلام بھی پھیلا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقے ایسے تھے جو مسلمانوں نے فتح کیے. مشرق بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ افریقہ کے کچھ ممالک وہ مسلمانوں نے فتح کیے. اور سب سے پہلے بحری بیڑا, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان بن عفان کے زمانہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا, اور اس کی تیاری کے بعد باقاعدہ باہری جنگوں کا آغاز ہوا عثمان بن عفان کے زمانہ کے اندر. آپ کے دور خلافت کے جو پہلے 6 سال ہیں وہ ایک سنہری دور تھا, وہ ایک روشن باب تھا اسلام کا, جس کے اندر عدل ہے, انصاف ہے, اسلام ہے وہ پھیل. بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام یہ دیا کہ امت کو, یعنی امت مسلمہ کو قرآن مجید کے حوالے سے ایک قرات پہ اکٹھا کیا, ایک قرات کے اوپر جمع کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امت قرآن کی قرات کے حوالے سے اختلاف میں تقسیم ہو رہی ہے, تو اس تقسیم کو ختم کرتے ہوئے ایک قرات پہ ان کو اکٹھا کیا اور جمع کیا. دوسرا, اس سے بڑھ کر ان کی خلافت کا کیا حسن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنے نفس کی قربانی دے دی امت کی بقا کے لیے. جی. آپ چاہتے, آپ کے پاس اقتدار تھا, آپ کے پاس حکومت تھی, آپ صاحب قوت تھے, آپ ایک بار حکم جاری کرتے تو آپ کے ایک حکم کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کے جانثار, آپ کے جو ہے ماننے والے وہاں موجود تھے, اجازت مانگتے رہے کہ ہمیں اجازت دیجیے. جی. لیکن آپ نے اپنی جان کی قربانی دی, لیکن اس امت کو بانٹنے سے, تقسیم ہونے سے, فتنے فساد سے بچا لیا. عمارت کو نہیں چھوڑا, یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا تھا عثمان آپ کو اللہ ایک کرتا قمیض پہنائیں گے, جی. بھلے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس لباس اور کرتے کو اتارنا نہیں ہے. یہ اشارہ تھا کہ اللہ آپ کو خلافت کا لباس, خلافت کی قمیض وہ پہنائیں گے. تو آپ نے جان تو دی لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی پوری تعمیل کی, خلافت نہیں چھوڑی. کیوں؟ خلافت ایسے ہاتھوں میں نہیں دی جا سکتی کہ جو اپنی منمانی سے جو چاہیں سو کرتے رہیں. اپنی جان کی قربانی دی اور امت کو بچایا, امت مسلمہ کی حفاظت. میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا, فیصل صاحب کو شامل کریں گے گفتگو میں. سر فرمائے گا کہ اسلامی سلطنت کی توسیع میں, اس کو بڑھانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا, یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جیسے کہ حافظ یوسف صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ ہی کے دور میں پہلا اسلامی بحری بیڑا وہ تشکیل دیا گیا, اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اسلامی ریاست جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے ارد گرد تھی, وہ تقریباً سیدنا عثمان کے دور میں 65 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. یعنی اس قدر وسعت آ گئی جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آئی تھی. پھر وہ ان کے دور میں بہت سے ایسے معاملات تھے جو امت کے سیٹل بھی ہوئے. آپ ہی نے اپنے دور میں جب یہ فتوحات ہوتی چلی گئیں اور مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے گئے, مختلف رنگ و نسل کے, مختلف زبانوں والے, تو آپ کی سلطنت کا اور آپ کی حکومت کا ایک سنہرا کارنامہ امت کو ایک مصحف پہ اور ایک قرات پہ جمع کرنا ہے, وہ ایک بہت بڑی, یعنی مختلف جنگوں میں جب فتوحات ہوئیں اور لشکر جمع ہوتے, کوئی کسی زبان کا تھا, کوئی کسی زبان کا تھا, کسی کا لہجہ کچھ تھا, کسی کا لہجہ کچھ تھا, تو صحابہ نے اطلاع دی جناب سیدنا عثمان کو کہ یہ مسئلہ بنے گا کہ ہر کوئی اپنے لہجے سے پڑھ رہا ہے. جی. تو اس لیے یہ ایک آپ کی سلطنت کا, آپ کی حکومت کا ایک جو بہترین پہلو ہے, سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ نے امت کو ایک قرات پہ اور ایک مصحف پہ جمع کیا. یہ آپ کی حکومت کا, آپ کی خلافت کا ایک روشن پہلو ہے, بحری بیڑا. اور پھر اس طرح آپ نے جو جتنی وسعت, یہ دیکھیں کہ آپ کی حکومت اور سلطنت جتنی وسیع ہوگی اسی انداز سے پھر آپ کو انتظامات,
آپ کی صلاحیت، آپ کے معاملات بھی وسیع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے اسلامی حکومت کو محکمے دیے، آپ نے انتظامات کیے، ہر جس پہلو سے بھی آج دیکھا جاتا ہے کہ نظام حکومت چلتا ہے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہر پہلو کو ایڈریس کیا، محکمے تشکیل دیے، فوج کے محکمے کو باقاعدہ تشکیل دیا، بہتر کیا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تشکیل پا چکا تھا۔ لیکن ہر جو حکومت کا جو بھی پہلو تھے، سیدنا عثمان ذو النورین نے اس کو ڈیولپ کیا، اس کو مزید بہتر کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ایک عرصہ جو ہے ایک تو خود صاحب ثروت تھے، لیکن تربیت یافتہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح جناب ابو بکر صدیق کے، جناب عمر فاروق کے۔ آپ یہ سب وہ جو اسلامی ریاست کی اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے جو ابتدائی مراحل تھے وہ دیکھ چکے تھے، انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ان بنیادوں پہ، جن بنیادوں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تشکیل کی، بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپینشن دی اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب یہ فرمائے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کیا تھا؟ سیدنا عثمان کا کیا تعلق تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حوالے سے 5ویں پشت میں جا کر آپ سے مل جاتے ہیں۔ جی، عبد مناف آپ کے پشت میں ایک نام ہے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہاشم تھا، ہاشم سے عبد المطلب پیدا ہوتے، عبد المطلب سے عبداللہ پیدا ہوتے، عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوتے۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے جو ہے عبد شمس، عبد شمس سے آگے پیدا ہوتے ہیں امیہ سے پھر آگے عبد مناف پیدا ہوتے، عبد مناف سے عبد شمس پیدا ہوتے، عبد شمس سے پھر امیہ پیدا ہوتے، امیہ سے ابو العاص پیدا ہوتے ہیں، ابو العاص سے پھر عفان، اور عفان سے حضرت عثمان پیدا ہوتے ہیں۔ یوں 5ویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا تعلق جو حافظ صاحب نے ابتدا میں بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کے اندر یہ واحد عظمت ہے جو حضرت عثمان کے حصے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے مقدر کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے وہ آئی ہوں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ان کا ٹھیک ہے۔ اچھا، شرم و حیا یہ خاص طور پہ ان کے لیے لفظ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے، خصوصی وصف تھا یہ سیدنا عثمان کا، اس پہ وضاحت کیجیے گا۔ نویر صاحب، شرم و حیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلچر تھا جی، جو اسلام نے ہم کو دیا تھا، شرم و حیا کا۔ حضرت عثمان بن عفان کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے، ذرا اس پہ آپ غور کریں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس شخص کے کیوں نہ حیا کروں یا اس کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی جس انسان کی حیا کا احترام فرشتے کرتے ہوں گے اس کی حیا کیا ہوگی، اس کی شرم کیا ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک پیغام ناظرین کو اور سامعین کو وہ دینا چاہوں گا کہ اسلام نے ہم کو حیا کا کلچر دیا، اسلام کے ہم کو شرم کا کلچر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو اپنایا۔ یہ شخصیات صرف ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہستیاں صرف یہ ان کو اپنانے کے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ بڑے سے بڑے شرم و حیا والے لوگ اکٹھے کر لیں تو عثمان بن عفان کی حیا کو کوئی پہنچ نہیں سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز تشریف فرما ہے اور آپ کے وجود عطر سے کچھ لباس ہٹا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے کہ ویسے تشریف فرما رہے۔ عمر بن خطاب تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویسے ہی تشریف فرمائے۔ لیکن جیسے ہی عثمان بن عفان تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کہا ذرا ان کو روکے، اور روکنے کے بعد آپ نے اپنے لباس سے اپنے اس وجود کو ڈھانپا، کہا عثمان کو کہیے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ عثمان تشریف لائے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے جب یہ پوچھا، استفسار کیا کہ بابا آئے تو آپ ویسے کہ ویسے تشریف رکھے رہے، عمر بن خطاب آئے آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو روکیے، اپنے وجود کو ڈھانپا اور پھر آپ نے ان کو اجازت دی۔ آپ نے پھر 2 الفاظ، ایک حدیث میں الفاظ ہیں، کہا عائشہ میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں ویسے ہی بیٹھا رہتا تو ممکن تھا کہ عثمان تشریف لاتے
شرم اور حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات مجھ سے کہہ ہی نہ سکتے. ان کی شرم اور حیا کا یہ عالم تھا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس پہلو کو سامنے رکھ کے اپنے اندر شرم کو اور حیا کو پیدا کریں. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ اسلام نے ہم کو ایک کلچر دی. یہ ایک قانون ہے کہ وہ کلچر جو کسی تہذیب کے اندر نہ ڈھلے وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے. وہ تہذیب جو کسی تمدن کی شکل اختیار نہ کرے وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ تمدن اور تہذیب کا جس کے پشتیبان حقیقت کے اندر مسلمان نہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہم یہاں کلچر کے اوپر گرے ہوئے. ہم کو چاہیے کہ حیا کے کلچر کو پروان چڑھائیں, شرم کے کلچر کو پروان چڑھائیں کہ یہ ہمارے اسلاف کی پہچان اور ان کی قدر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح ہم نے آغاز میں بات کی تھی, آپ نے کہا کہ مالی امداد بہت کی جاتی تھی سیدنا عثمان, یہ ان کا وصف تھا. یہ بھی یہ فرمائے گا کہ امت مسلمہ کے لیے ان کی مالی امداد کی اہمیت کیا رہی ہے اس ٹینیور میں, وہ بھی واضح کیجیے گا. ایک تو پہلی بات جیسے جنگ تبوک تھی جی, اور ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی اور اس کے لیے مال و اسباب کی بڑی اشد ضرورت ہے. ایسے میں جب امت کو شدید ضرورت ہے اور وسائل کی بھی اور اسباب کی بھی, اور چونکہ حکم بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اپنی حد المقدور کوشش کریں, اپنے آپ کو تیار کریں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا اور چونکہ آپ کی نظر میں تھا کہ کیا ضروریات ہیں اور کن اسباب کی ضرورت ہے, کن وسائل کی ضرورت ہے, تو ایسے میں جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں آئے اور کئی سو اونٹ بما سامان آپ نے یکے بعد دیگرے اعلان کیا. ایک دفعہ بھی اعلان کیا سیدنا عثمان اٹھے, دوسری دفعہ بھی اعلان کیا سیدنا عثمان اٹھے, تیسری دفعہ بھی اعلان کیا سیدنا عثمان اٹھے, اور اعلان کرتے رہے. اور اندازہ کیجئے کہ کیسا, میں چشم تصور میں ابھی جب بات کر رہا ہوں تو اپنے تخیلات میں وہ منظر کشی دیکھ رہا ہوں کہ کیا منظر ہوگا اور ان کی کیا جذبات ہوں گے کہ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں اور وہ اس اعلان پہ لبیک کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی اور تیسری دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور آپ لبیک کہتے ہوئے غالباً 100 اونٹ تھے آپ صاحب, 100 اونٹ پہلی دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی اور تیسری دفعہ بھی. بلکہ اسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی کلمات کہے سیدنا عثمان کے حوالے سے, دوبارہ اعلان کیا اور آپ نے اشرفیاں بھی سونے کی وہ سکے کہہ لیں, وہ اس کی ایک تھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چندے میں دی یا اس کے لیے دی, اور آپ اپنے ہاتھوں میں اس کو لے کر کھیلتے رہے اور اس کو پلٹتے رہے اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم. سبحان, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کہے, کچھ بھی نہ کرے, تو تیرے لیے کوئی چیز نقصان کا سبب نہیں ہے اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. آج تو نے امت کے لیے جو کیا ہے تیری نجات کے لیے یہ عملی کافی ہے. کتنی بڑی مثال یہ موجود ہے, کتنے خوبصورت الفاظ یہ بیان کیے. اور صرف سیدنا عثمان ہی نہیں, میں نے جیسے کہا کہ اسلام کوانٹٹی نہیں کوالٹی کا, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اسلام کو اخلاص چاہیے, تعداد نہیں چاہیے. ماشاءاللہ سیدنا عثمان وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے تعداد سے بھی نوازا اور اخلاص سے بھی نوازا, اور یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کلمات آپ کے لیے کہہ دے. سبحان اللہ. اسی سے میں جوڑنا چاہوں گا, جی, ان سے پہلے جو 2 اصحاب ہیں خلفائے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق, کیسا جذبہ تھا, کیسے جانثار کارکن تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اعلان کیا اسی موقع پہ غالباً, جی, دونوں میں سبقت اس بات کی ہے کہ کون اللہ کے رسول کی آواز پہ کس قدر لبیک کہتا ہے. جی. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ آج ابو بکر کو اس مسابقت پہ, خیر کی مسابقت میں پیچھے چھوڑوں گا, اور وہ اپنے گھر کا سامان آدھا کرتے ہیں اور لے کے چلے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا, پوچھا کیا لے آئے ہو, کہا اللہ کے رسول آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں, آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں. اسی اسنا میں ابو بکر صدیق آتے ہیں, آپ کے یار غار آتے ہیں, آپ کے رفیق آتے ہیں. پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو, کہا اللہ کے رسول جو گھر تھا سب آپ کے پاس لے آیا. اور گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, فرمایا آقا آپ کی اور رب کی محبت کی سوا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن سوچ لیا عمر
تو کبھی ابو بکر کو ان معاملات میں پیچھے نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ کیا جذبے ہیں, جی کیا جی جذبے ہیں, خوبصورت مثالیں. تو اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تربیت ہی ایسی تھی جی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم. کہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں جس قدر صلاحیت تھی اس میں خوب سے خوب تر اس تلاش میں تھا کہ ہم نے سلطنت کے لیے, امت کے لیے, ہم نے اپنی اس خلافت کے لیے, اپنی اس ریاست کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے کرنا ہے. اور اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہنچے, اللہ اور اس کے رسول کا جھنڈا جو ہے وہ وہاں تک پہنچے, وہاں تک یہ دعوت پہنچے. اس کے لیے میرے خیال میں انہوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن, جیسے ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں, میرے خیال میں سیدنا عثمان ہوں, سیدنا عمر فاروق ہوں, سیدنا ابوبکر صدیق ہوں اور دیگر صحابہ کرام رضوان نے سب نے اپنا سب کچھ تن من دھن وار دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت اگزامپل آپ نے دی کہ دیکھیں جہاں سے تربیت ملی وہ درسگاہ ایسی تھی کہ سبھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. وقت تو چاہتا ہے کہ اس پہ مزید گفتگو ہو جائے, لیکن چونکہ اب مجھے ختم کرنا ہے پروگرام, وقت اس طرف چلا گیا, دل کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر نشست رکھیں گے, پھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہے فیصل افضل شیخ صاحب, سر تشریف لانے کا بہت شکریہ, سفر کرنے کا بہت شکریہ, انگلش والا بھی اور اردو والا بھی, ٹریول کر کے بھی آئے اور سفر کر کے بھی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ میں تھینک یو بہت شکریہ ادا کروں گا حافظ محمد یوسف لاہوری صاحب, آپ کا یونیک نام مجھے بڑا پسند آیا کہ سکونت کہاں پہ کر لی, رہنے والے لاہور کے ہیں لیکن کام ماشاءاللہ کتنا خوبصورت. اصل میں سیالکوٹ اس قدر محبتوں کا امین ہے, جی جی, وہاں جو چلا جائے بہت کم ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑتا ہے, اس کے پانی میں یہ خصوصیت ہے وہ کھینچ لیتا ہے ماشاءاللہ. میں اسی ڈر سے آ نہیں رہا کہ یہ نہ ہو کہ پھر صبح وطن والا معاملہ میرا کٹائی میں پڑ جائے, یہ بھی ذمہ داری. اینی وے لائٹر نوٹ پہ بات کیجیے دونوں صاحبان کے آنے کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, چاہتوں کا اکرام کا پلیئر ہیونگ یو جی, بہت شکریہ. لے جی اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں جو انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے, نہ صرف باقی سیدنا عثمان بلکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جن کی ابھی گفتگو کی فیصل صاحب نے بھی, ہمیں تعلیمات ملتی ہیں, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں اس تربیت پہ رشک بھی آتا ہے. اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.